بھائی اعلانیہ ظلم کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا، روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا. ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے. کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے، کتنے لفظ ہے جن میں غیبت ہے، کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے، اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرایا، تویز دھاگا کرایا ہے، گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے، چلاتا ہے، کوئی جنات ہے. میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو، کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو. یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں. اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے. اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے، اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے، اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں، اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے، لوٹ لیا ہے، پھر سکون کی نیند کوئی نہیں. پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا، پھر روز تو روئے گا. رزق تھوڑا ہو، برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے. اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے. اعلانیہ کہتے ہیں، اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے، بڑی کمائی ہے. اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، عمرے پہ. اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا، جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا، میں سائن کار آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا، میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. آج بھی کیتی جاندے ہو، نال لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. یہ کس طرح کا وتیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا، کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے. پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے. اعلانیہ گناہ، اعلانیہ رشوت چلتی ہے، اعلانیہ لوگ پیسے. ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں، رشوت لی جاتی ہے، میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں، یہاں چھوٹے مجرم بند ہے، بڑے آزاد ہیں. خدا را ڈرو. جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے، پھر رب کریم جلال میں آتا ہے، پھر بستیاں اجڑتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، میں تنگ کر دوں گا. سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا، ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا. فإن له معیشۃ ضنکا، میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں، غلطی ہو جائے تو مان جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا، بنی اسرائیل پر پابندی تھی، خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی. جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیا کر، اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا. احساس ندامت پیدا کریں. ہم لوگ جرم کرتے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں. اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں، جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، کالا نقطہ. اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں. بے ایمان ہو. اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں، برے خاتمے سے. ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے. ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا. نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی. گناہ ایمان بگاڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، حج کا موقع قریب ہے.
نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا، بڑا سخت، اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں، فرمایا جس پر آج فرض تھا وہ نہیں گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جن لوگوں پہ آج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہی فوراً۔ اور یہ جو بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کے، یہ بہانہ شریعت نہیں اس کو شمار کرتی، اس کو نہیں شمار۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اتنے دنوں کا خرچہ اس پر حج فرض ہے۔ رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے فرائض مکمل کریں، گناہ ہو جائے تو فوراً مان جائے، توبہ کریں، اللہ کے حضور آہوزاری کریں، اور میرے بھائی اجتماعی طور پہ رب کریم سے معافی مانگیں، تنہائی میں معافی مانگیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے، تقوی کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی، آنسو ختم ہو گئے۔ وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیشہ آ جائے اور لتھڑے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔